جناب صدر، خواتین و حضرات، کل شافع صاحب نے جو کلیدی خطبہ پیش کیا اس میں سیمینار کے بنیادی موضوع کے حوالے سے تمام تر جو اس کی جہتیں ہو سکتی ہیں اس کو بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے، اور چونکہ جتنے بھی مقالہ نگار حضرات یہاں شامل ہیں اس سیمینار میں، تو ان کو کوئی علیحدہ موضوع نہیں دیا گیا، اور جو سیمینار کا بنیادی موضوع ہے سبھی لوگوں کے پیش نظر وہی بنیادی موضوع ہے، تو ممکن ہے کہ کچھ باتوں کی تکرار مختلف مقالوں میں دیکھنے کو ملے۔ تو میں زیادہ طویل مضمون میرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا محسوس ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا انوپم صاحب، میں وہیں پہ اپنا مقالہ ختم کر دوں گا۔ اردو نظم کے نئے رجحانات۔ شاعری کے غنائی آہنگ کو پیش نگاہ رکھ کر اگر گفتگو کی جائے تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آزاد نظم تجربات کے ضمن میں وہ آخری سرحد ہے جس کی مٹی میں اردو شاعری کی مستند اور توانا روایت کے اہم اجزاء شامل ہیں۔ آزاد نظم کے بعد کسی اور تجربے کو قبولیت کی سند اس لیے حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس کے بعد کی منزل کو شاعری سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جب نثری نظم کا تجربہ اردو کے شعری آہنگ کا حصہ نہ بن سکا تو دیگر تجربے مثلاً ہائیکو، ماہیے، ثلاثی، ترائلے وغیرہ کے تجربے تو ناکام ہونے ہی تھے۔ ان معنوں میں نظم کے نئے رجحانات کی بات کی جائے تو حیات کی سطح پر گفتگو کے نئے امکانات کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اب صرف موضوع کو ہی پیش نگاہ رکھ کر نئے امکانات اور رجحانات کی بات کی جا سکتی ہے۔ رجحان کو امکان کے پہلے زینے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ رجحان کے ذریعے ہی طبیعت یا ذہن کے فطری جھکاؤ کا اندازہ ہو پاتا ہے۔ رجحان کی بدولت ہی کسی چیز سے رغبت، دلچسپی، توجہ اور میلان سے واقفیت ہوتی ہے، اور پھر تخلیقی حیثیت کے سہارے مخصوص کیفیت کا بیان مختلف النوع شکلیں اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اردو نظم کے نسبتاً نئے سرمایے کا جائزہ لیا جائے تو کچھ بنیادی پہلوؤں سے آگاہی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نظم کے نسبتاً نئے شعراء نے اپنی نظموں میں ماقبل شعراء کی طرح حیات و کائنات کے پیچیدہ فلسفوں کو پیش کرنے میں دلچسپی تو دکھائی ہے، لیکن ان کے استفسار کا انداز قدرے مختلف ہے۔ وہ براہ راست انداز میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ براہ راست انداز بیان ان کے شعری آہنگ کو متاثر نہ کرے۔ نظم کے نسبتاً نئے شعراء نے اس بات کی بھی بامعنی کوشش کی ہے کہ ان کی ذاتی محرومیاں اور ذہنی اذیتیں بھی ان کے شعری محسوسات کا حصہ بنیں، لیکن اس ضمن میں احساس کمتری کا جذبہ پروان نہ چڑھ پائے، بلکہ خود احتسابی کی مختلف صورتیں نمایاں ہو سکیں۔ نظم کے نسبتاً نئے شعراء نے فطرت کی طرف بامعنی مراجعت بھی کی ہے اور فطرت سے متعلق کیفیات کو مختلف تناظر میں اجاگر کیا ہے۔ ارضیت اور مادر وطن سے ازلی محبت کا جذبہ بھی اہم رجحان کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ نظم کے نئے شاعروں کو ایک طرف جہاں تیز رفتار زندگی کی حیرت انگیز تبدیلیاں انہیں ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرتی ہیں، تو دوسری طرف ہجرت کا کرب اور احتجاج کی مختلف صورتیں بھی ذہنی افق پر نمودار ہوتی ہیں۔ نظم کے نسبتاً نئے شعراء نے جہاں دبے کچلے طبقے کی مؤثر ترجمانی میں دلچسپی دکھائی ہے، وہیں ہر لمحہ نئی آزمائشوں اور ذہنی اذیتوں سے گزرتی بے باک نسائی آوازوں نے بھی ہماری توجہ مرکوز کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ماقبل شعراء کے متن کو سامنے رکھ کر
ایک نیا متن خلق کرنے کا رجحان بھی نظم کے نسبتاً نئے شاعروں کی تخلیقی ترجیحات میں شامل رہا ہے۔ نظم کے نسبتاً نئے شعراء سے میری مراد 1980 کے آس پاس نظم کی سطح پر اپنی ایک شناخت قائم کرنے والے شعراء سے ہے، جنہوں نے گزشتہ صدی کی 6 اور 7ویں دہائی کے شعراء سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا۔ سلیمان نریب، بمل کمار اشک، منیب الرحمن، خلیل الرحمن اعظمی، وحید اختر، شہریار، باقر مہدی، محمد علوی، قاضی سلیم، ساقی فاروقی، عمیق حنفی، بلراج کومل، مخمور سعیدی، مظہر امام، شہاب جعفری، شاذ تمکنت، کمار پاشی، زبیر رضوی، بشر نواز، ندا فاضلی، ساجدہ زیدی اور دیگر شعراء نے جدیدیت کے زیر اثر اردو نظم کے سرمایے میں خاطر خواہ اضافے کیے، لیکن ان کے بعد جن شعراء نے اردو نظم کے قافلے کو آگے بڑھایا، انہوں نے بہرحال ویسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حالانکہ اس قافلے میں چند شعراء ایسے بھی ہیں جن کی تخلیقی ترجیحات میں صرف اور صرف نظم ہی شامل رہی، اور ان کی نظموں کے کئی مجموعے اس حقیقت کو اجاگر بھی کرتے ہیں۔ مثلا صلاح الدین پرویز، عنبر بہراجی، شین کاف نظام، صادق جہند پرمار اور عین تابش وغیرہ کے یہاں نظم کے تعلق سے سنجیدہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو شعراء بھی نظم کے نسبتاً نئے قافلے میں شامل ہیں، ان کے یہاں نظم کے ساتھ غزل اور دوسری شعری اصناف سے قربت کا رجحان نمایاں ہے۔ مثلا عبداللہ حساس، جمال اویسی، نعمان شوق، شارق کیفی، شکیل اعظمی، عتیق انظر، عادل رضا منصوری، شائستہ یوسف، شہناز نبی، شبنم عشائی، عذرا نقوی وغیرہ نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزل میں بھی یکساں دلچسپی دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ نظم کے نسبتاً نئے شاعروں پر ایک نگاہ ڈالتے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جدیدیت کے بعد ابھرنے والی نسل نے شعری سطح پر نظم کو نسبتاً کم اہمیت دی، اور آج ایسے مجموعے خال خال ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جو صرف نظمیہ شاعری پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مشاعروں کی مقبولیت نے بھی شعراء کو نظم سے کچھ دور ہی رکھا ہے۔ کامیاب شعراء بھی شعری محفلوں میں نظمیں پیش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک الگ بحث ہے جس پہ گفتگو کسی اور موقع پر کی جائے گی۔ فی الحال مختصر طور پر ان رجحانات کا ذکر کرتے چلے جسے اردو نظم کے نسبتاً نئے رجحانات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ 1980 کے آس پاس ابھرنے والے شاعروں نے اپنی نظموں میں ارضیت اور مادر وطن سے محبت کو ایک اہم رجحان کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایسے شاعروں میں سب سے نمایاں نام صلاح الدین پرویز کا ہے، جن کی شاعری میں ہندوستان کے لوک ادب اور تہذیب و ثقافت کی مستحکم روایت زندگی کی نئی تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ان کی نظموں میں ہندوستانیت کی لہر سحر انگیز فضا کے ساتھ معجزن دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے ایک سچے فنکار کی طرح اپنی مٹی کی صداؤں پر خاص توجہ دی ہے اور محبوب کی تمناؤں اور خوشیوں کا احترام کیا ہے۔ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کے لوک ادب کو کس خوبصورتی سے پیش کیا ہے، ملاحظہ ہو۔ میری جاں، اگر غور سے میری نظمیں پڑھو گی، تمہیں پوس کی ایک سردی ملے گی جو تم کو اڑا دے گی ایک شال اونی، تمہیں ایک پتجھڑ کی ہولی ملے گی جو تم کو بنا دے گی جیسے رنگولی، تمہیں ایک گرمی کا دن بھی ملے گا جو تم کو بنا دے گا پتلی سی ململ، تمہیں ایک بسنتی ریتو بھی ملے گی جو تم میں کھلا دے گی خوشبو مسلسل۔ نظم میری جان۔ صلاح الدین پرویز کے ذریعے مستحکم کیے گئے اس عرضی رجحان کے بعد اردو نظم کے جس نئے رجحان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے وہ فلسفیانہ رجحان ہے۔ ویسے یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے، اور ہر عہد میں اردو شعراء نے اس رجحان کو اپنے لحاظ سے برتا ہے۔
اردو نظم کے نسبتاً نئے شعراء نے اس فلسفیانہ رجحان کو استفسار کے انوکھے انداز کے ذریعے نئی معنویت بخشی ہے۔ شین کاف نظام کی نظمیہ شاعری کے ذریعے ایک ایسے ہی فلسفی شاعر کا تصور ابھرتا ہے جو اندیکھی دنیاؤں کی تلاش میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ شین کاف نظام نے ہر اس پہلو پر غور و خوض کی گنجائش نکالی ہے جو ابتدا سے مفکرانہ ذہن کو مضطرب کرتی رہی ہے۔ خالق کائنات کا وجود انہیں مختلف زاویوں سے غور و فکر کے لیے اکساتا ہے۔ سچ بتاؤ، جو کتابوں میں لکھا ہے کیا تمہارا ہی کہا ہے؟ جب اذیت جسم سے رسنے لگے گی، جب دعا کو اٹھنے والے ہاتھ شل ہونے لگیں گے اور شل ہوتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا جائے گا شانوں سے میرے، جب یہ سب کچھ ہو چکے گا، تم سمٹ کر رنگ و بو میں خاک و خوں میں سور پھونکے گئے یا کن کہو گے، کیا تمہارا ہی کہا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے؟ سچ بتاؤ۔ نظم استفسار۔ نظم کی دنیا حقیقت اور خواب کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے۔ حقیقت اور خواب مختلف زمانوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ نظم کے نئے شاعروں نے ماضی اور حال کی تہذیبی قدروں کو اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ مستقبل ان کے ذہن میں بستا ہے۔ نیا شاعر مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھتا ہے، ایسے خواب جو خوبصورت خوابوں سے ہمکنار ہو سکیں۔ خواب اور حقیقت ایک دوسرے سے متصادم بھی ہوتے ہیں، اور ویسی صورت میں کشمکش اور اضطراب کی لامتناہی کیفیت سے نظم کا نیا شاعر مسلسل متصادم ہوتا رہتا ہے۔ عین تابش کی نظم ایک شہر تھا، ایک باغ تھا کہ یہ حصے ملاحظہ ہوں۔ ایک شہر تھا، ایک باغ تھا، ایک رات تھی، اور ان کے دامن میں بہار وصل کی سوغات تھی۔ ایک روز رنگ و نور کے موسم کو باد شرط اڑا کر لے گئی۔ ایک موج خوں کہیے اسے، اس شہر کے، اس باغ کے نام و نشاں سارے بہا کر لے گئی۔ اے نوحاگر، اے راقم افسانہ زیر و زبر، اے چشم حیرت چشم تر، عبرت کی جا ہے کس قدر، اب یاد کا ہے ایک افسردہ نگر۔ انسان وقت اور حالات کے ہاتھوں میں واقعی ایک کھلونے کی مانند ہے۔ جب حالات کا جبر حاوی ہوتا ہے تو اس کی اندوہناک تصویریں سامنے آتی ہیں۔ نظم کا نیا شاعر حالات کی سنگینیوں میں بھی اپنے ضبط کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کا اندرونی احتجاج زیریں لہروں کی طرح موجود تو رہتا ہے، لیکن وہ بلند آہنگی اور کرختگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے احتجاج کو نہایت مدھم لہجے میں نمایاں کرتا ہے۔ خوابوں کی سرحد پہ نیلا نیلا ایک سمندر تیری آنکھوں جیسا، لہروں کے نیزوں پر بہتی جگمگ جگمگ چاند سی روشن اپنے پیار کی کشتی، سات سمندر سے بھی دور طوفانوں سے کھیلتی، جل پریوں سے باتیں کرتی، واپس لوٹ آئی تو ساحل کی چمکیلی ریت میں ایک ستارہ ٹوٹ گرا تھا جینت پرمان۔ 1980 کے بعد اردو نظم نگاروں نے فطرت سے وابستگی کو ایک خاص تناظر میں پیش کیا ہے۔ نظم گو شعراء محض مظاہر فطرت کے بیان سے مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اپنی نظموں میں انہوں نے مظاہر فطرت سے پس منظر کا کام لیا ہے، جس کی بنا پر فطرت اور فطرت سے وابستہ پہلو ایک نئی جہت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ عنبر بہرائچی نے اپنی ایک نظم میں اس تصور کو انوکھے زاویوں سے برتا ہے۔ ہم چشموں کے غول مگن ہے شاخوں پر، خوش رفتار ہوائیں پنکھے جھلتی ہیں، گولر کے کچے پھل بھی ہر ایک جانب ہیں، میٹھے پانے والی جھیل ہے پہلو میں، موسم کی شطرنجی چالیں عنقا ہیں، کوئی شکاری بھی اس سمت نہیں آتا، ہرے بھرے جنگل کی مشفق باہوں میں رات گئے جانے کیا برسا ہے دل پر، الگ تھلگ برگد کی سوکھی ٹہنی پر
ہریل پنکھ بچھائے گمسم بیٹھا ہے، سوکھی ٹہنی پر ہریل۔ نئے شاعروں میں شکیل اعظمی نے بھی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ ان کے یہاں فطرت کے حوالے سے جبر کی کیفیت کچھ یوں نمایاں ہوتی ہے۔ جشن پھر ہوتا تھا جنگل میں نئے موسم کا، لیکن اس بار کچھ ایسی ہے بلا جنگل میں جس کا کچھ توڑ نہ ہے کوئی دوا جنگل میں، کام کچھ کرتی نہیں کوئی دعا اس کے خلاف، طے بھلا کون کرے کوئی سزا اس کے خلاف، اس کا مظلوم ہے محکوم ہے سارا جنگل، بولتا کچھ بھی نہیں خوف کا مارا جنگل۔ نظم نئے موسم کا جشن۔ موجودہ عہد میں عورت نے اپنے وجود کو بے باکی کے ساتھ تسلیم کرایا ہے۔ اردو شاعرات کی نظموں میں بھی بے باکی کا یہ رویہ بھرپور اعتماد کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ شائستہ شہناز نبی، شبنم شاہی، عذرا نقوی اور دوسری شاعرات کے یہاں نسائی لب و لہجے کا پورا اعتماد رویہ اردو نظم کے بنیادی رجحان کو اجاگر کرتا ہے۔ اردو شاعرات کی یہ بے باک آوازیں ماقبل کی شاعرات سے بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ شہناز نبی کی نظم مینوپوز سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ابل ابل کر دودھ کے سارے تال تلہیا سوکھ گئے، بہک بہک کر کندن سی لوری کے بول بھی روٹ گئے، پینگے لیتے لیتے خالی باہیں تھک کر جھول گئیں، کج لوٹی میں سارا کاجل جانے کب کا پگھل گیا، کس میلے میں ڈھونڈوں اس کو ملا نہیں اور بچھڑ گیا۔ یہاں صرف عنوان سے ہی بے باکی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ موضوع اور پیشکش کی سطح پر بھی ایک انوکھی ندرت نمایاں ہے۔ محسوسات کی یہ سطح ماقبل کی شاعرات کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 1980 کے بعد کے نظم نگاروں نے جہاں ملک گیر سطح پر دوڑتی بھاگتی زندگی کی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے پیش نظر نئی نسل کے ذہنی ارتعاشات کو گرفت میں لیا ہے، وہیں عالمی تباہ کاریوں کو بھی شدت کے ساتھ اپنی نظموں میں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ گویا کہ زندگی کے ارتعاشات سے متعلق نظم نگاروں کا رد عمل بامانی طریقے سے 1980 کے بعد کی نظموں میں اجاگر ہوا ہے۔ دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔ جسم پہ کپڑے کا ایک باریک سا الزام لے کر زندگی کے زخم پر مرہم لگاتی اجنتا اور ایلورا کی گپھاؤں سے نکل کر آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ریمپ پر جاری ہے ان کا کیٹ واک، ٹیلی ویژن پر نگاہوں کو جمائے میرا بیٹا، اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا ہے ریموٹ، اور میں نظریں بچا کر اس کی آنکھوں میں اترتی اور لہراتی ہوئی پرچھائیوں کو دیکھتا ہوں۔ نظم فیشن شو نعمان شو۔ احتجاجی ہوں میں، ٹینکوں کے مقابل میں میدان میں لے کے پتھر ڈٹا ہوں، میں آزاد ہوں، آتشی گولیوں کے مقابل غلیل اپنی تانے ہوئے میں کھڑا ہوں، میں آزاد ہوں، میری دھرتی ہے دشمن کے قبضے میں پھر بھی میں آزاد ہوں، مجھ کو اپنے سوا کوئی آزاد دکھتا نہیں، میں فلسطین ہوں۔ نظم میں فلسطین ہوں عتیق انظر۔ 1980 کے آس پاس ابھرنے والے شعراء میں کئی ایسے شعراء بھی شامل ہیں جن کا اختصاص تو غزل ہے، لیکن انہوں نے نظموں کے ذریعے بھی اپنے محسوسات کو گویائی عطا کی ہے۔ یہ ایک نیک فعل ہے، اور اس ضمن میں سنجیدگی اختیار کی گئی تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ماقبل شعراء کی طرح معاصر نظم کو شعراء بھی اردو نظم کے سرمایے میں قابل قدر اضافہ نہ کر سکیں۔ آج کا شاعر کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ حد درجہ حساسیت مسائل بھی زیادہ کھڑے کرتی ہے، اور یہی مسائل مختلف شکلوں میں نظمیہ شاعری کی اساس قرار پاتے ہیں۔ فرط احساس کی نظم خود آگہی کے یہ ٹکڑے ملاحظہ ہوں۔ کمرے کے اندر سے تالا لگا ہوا ہے، کنجی گم ہے، میں زوروں سے چیخ رہا ہوں، میرے جسم کا ایک ایک ریشہ کٹا ہوا ہے، سب کپڑوں میں آگ لگی ہے، باہر سب پہلے جیسا ہے، کوئی نہیں جو کمرے کا دروازہ توڑے، کوئی نہیں جو اپنا کھیل ذرا سا چھوڑے۔ گویا کہ بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہر کوئی اپنی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہے، کسی کو بھی ایک لمحہ ٹھہر کر
کسی کی بھی خیریت دریافت کرنے کی فرصت نہیں۔ تنہائی کی شدت جدید شاعری میں نمایاں طریقے سے پیش کی جاتی رہی ہے۔ 1980 کے بعد کی نظمیہ شاعری میں بھی یہ رجحان کسی نہ کسی شکل میں برقرار ہے۔ ماقبل کے متن کا کچھ نہ کچھ اثر تو بعد کے متن پر بھی باقی رہتا ہی ہے۔ اس بنا پر گزشتہ متن کو سامنے رکھ کر ایک نیا متن خلق کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ سراج اجملی کی نظم علی بن متقی کے یہ حصے ملاحظہ ہوں۔ علی بن متقی کیوں کھلکھلا اٹھا، چلو پوچھیں اسی سے، اے کہ تو روتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، یہ انہونی ہوئی کیسے؟ وہ کیا شعلہ تھا جس نے تیرے طرز زندگی کو ہی بدل ڈالا؟ تجھے ہنسنے پہ جبرن کر دیا مجبور، وہ کیا تھا مگر ٹھہرو، علی سچا ہے، اس کو مصلحت والی کوئی بھی بات کرنی ہی نہیں آتی، کہیں ایسا نہ ہو وہ آئینہ تم کو دکھلا دے۔ اس سلسلے میں معروضات تو مزید پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصولی باتوں کے بجائے تخلیق کار حضرات کو یہ باور کرانا زیادہ ضروری ہے کہ غزل کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی تخلیقی ترجیحات میں نظم کو بھی یکساں طور پر شامل رکھیں۔ غزل کی بے پناہ مقبولیت اپنی جگہ، لیکن بہت سی کیفیات اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ انہیں نظموں کے وسیلے سے ہی زیادہ کامیابی کے ساتھ اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اگر معاصر شعراء نے اس جانب سنجیدگی کے ساتھ توجہ مرکوز کی تو عجب نہیں کہ نومیم راشد، میرا جی اور اختر الایمان کی روایت اس زمانے میں بھی کامیابی کے ساتھ برقرار رہے۔ بہت شکریہ۔